الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیزان اسلام، بزرگان ملت، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے احکامات لازم فرمائے ہیں، لاگو کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہمارے سامنے آئی ہوئی ہیں، اور ایسی نہیں ہے کہ صرف اور صرف عبادت ہی کی تعلیم ہے، یا صرف زکوٰۃ ہی کی تعلیم ہے، یا صرف زندگی میں کچھ امور کی تعلیم، بلکہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کے سارا اسلام پیش کیا ہے، چاہے عبادات کے قبیل سے ہو، چاہے معاملات کے قبیل سے ہو، چاہے عقائد کے قبیل سے ہو، چاہے معاشرت کے قبیل سے ہو، چاہے اخلاقیات کے قبیل سے ہو۔ ہر طرح کی تعلیمات اسلام میں موجود ہیں۔ اسلام میں ایک رشتے کو بہت اہمیت سے بیان کیا گیا ہے، اس کے ایک ایک موڑ کو، ایک ایک انداز کو اور ایک ایک ادا کو اچھی طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر وہ قائم رہا، اگر وہ صحیح سلامت رہا، تو اس رشتے کی وجہ سے دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، جھلتے ہیں، اور رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں۔ اور اگر وہ رشتہ صحیح سلامت نہیں رہا، بلکہ بیچ میں ٹوٹ گیا، یا اس کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، یا اس کے اندر شکنج پیدا ہو گئی، تو خاندانوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، انسانوں کا انسانوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ وہ رشتہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، زوجین کا رشتہ بنایا ہے، مرد اور عورت کا رشتہ بنایا ہے۔ ہم عبادات کے قبیل سے بہت سن چکے ہیں کہ نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، قرات کون سی کرنا چاہیے، کتنی لمبی کرنا چاہیے، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، حج کیسا ادا کرنا چاہیے، ہمیں سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، اسلام نے ان کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، اسلام نے ان کے لیے کیا آداب بیان فرمائے ہیں، کون سی آیات اور کون سی احادیث میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، ہم نے یہ نہیں سنا۔ ہم نے سمجھ لیا
کہ اسلام نام ہے صرف عبادات کا، اسلام نام ہے ذکر اور تلاوت کا، اسلام نام ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا۔ باقی سارے معاملات، چاہے وہ میاں بیوی کے ہو، چاہے وہ دو خاندانوں کے ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں کے ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ہوں، ہم یہ اسلام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ان کو اسلام کے اندر اس کے بارے میں کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہم نے نہ کبھی سنا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کی، اس لیے کہ ہمارا خیال یہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی اسلام صرف اتنی ہی تعلیمات دیتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ہمارا خیال سراسر غلط ہے۔ اسلام نے تو ہر طریقے کی تعلیمات دی، میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہر طرح کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ تو میں اس ہفتے میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، قرآن اور احادیث میں ان کے لیے کیا کیا آیات اور احادیث بیان کیے گئے ہیں، اور یہ رشتہ کتنا نازک رشتہ ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ احباب بغور سماعت فرمائیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اتنی بڑی دنیا کو پیدا کیا، سمندروں کے اندر کشتیوں کو چلایا، اور اس خلا کے اندر چڑیوں کو اڑنے والا بنایا، اس جہاز کو خلا کے اندر اڑنے کی قوت دی، اور یہ درخت اس کے اندر سے کھٹے میٹھے ہر طرح کے پھل ملتے ہیں، جبکہ وہ ایک ہی پانی سے جو ہے تو ان کو سیراب کیا جاتا ہے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی آیات کو، اپنی قدرت کو، اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور اسی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ہی ذات میں سے رشتہ داریاں بنائی، زوج بنائے، میاں بیوی بنائے، من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ۔ کیوں بنایا؟ کیا مقصد ہے بنانے کا؟ کیا مقصد ہے میاں بیوی کو بنانے؟ تو مقاصد بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لتسکنوا الیہا، کہ آپ ان کے سامنے سکون حاصل کرو، اس کو دیکھ کر اپنی زندگی میں فرحتیں اور مسرتیں محسوس کریں، اپنی زندگی میں خوشگواریاں محسوس کریں، اپنی زندگی میں چین، راحت، آرام اور اطمینان محسوس کریں۔ اس لیے ہم نے دو رشتہ داریاں بنائی ہیں، دو جوڑے بنائے ہیں میاں بیوی کے، ان کا مقصد بھی بیان کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ آدمی دن بھر کی تھکاوٹ سے آتا ہے، کماتا ہے، اپنا خون پسینہ بہا کر گھر پر جب آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کا ہنسی خوشی استقبال کرے، اس کو خیر آباد کہے، اس کو استقبال کرے، اور ہنستا اور کھلکھلاتا چہرہ اس کے سامنے پیش کرے، تاکہ وہ آپ کو خوش دیکھ کر، تاکہ وہ بیوی کو خوش دیکھ کر دن بھر کی تکلیف کو بھول جائے، دن بھر کی تکالیف کو بھول جائے، دن بھر کی تھکاوٹ کو آرامی اور راحت کے اندر آ جائے۔ لیکن اگر یہی آدمی دن بھر سے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، دن بھر اپنے آپ کا پسینہ بہاتا ہے، دن بھر جو ہے تو ٹینشن کے اندر، کمائی کے اندر پھرتا ہے، اگر وہی شام کے اندر اپنے گھر کو آئے گا، شام کو اپنے گھر کے پاس آئے گا، اگر بیوی کا مکھڑا اس نے صحیح نہیں دیکھا تو وہ ٹینشن دوبارہ ہو جائے گا، دن کا ٹینشن اور یہ گھر کا ٹینشن، تو یہ سارے ٹینشن اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ جو بنایا ہے، یہ مرتے دم تک کے رشتہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رشتہ چند منٹ کا ہے، چند سیکنڈ کا ہے، چند مہینوں کا ہے، چند سالوں کا ہے، بلکہ یہ رشتہ مرتے دم تک کا رشتہ ہے۔ جب تک انسان میاں بیوی زندہ رہیں گے اس وقت تک یہ رشتہ قائم رہے گا، ان میں سے ایک بھی چلا جائے گا جو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں،
اس کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں بڑے نازک انداز میں بیان کیے۔ جب اللہ رب العزت نے عبادات کی باری آئی تو کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رکوع کو کس طرح کرو، رکوع میں کیا پڑھو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کو کس طرح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ذکر کو کس طرح کرو۔ قرآن نے یہ ساری تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور جب یہ رشتوں کی باری آئی، جب یہ میاں بیوی کے رشتے کی باری آئی تو قرآن نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بیان کیا، ایک ایک موڑ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے جو ہے تو آداب بیان کیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ان کے دن بھر بھی ربایا جائے اور رات بھر بھی ان سے کام لیا جائے، نہ ایک منٹ کے لیے ان کو پل دیا جائے، نہ ایک منٹ کے لیے ان کو چین کا سانس لینے دیا جائے۔ ایسا نہیں کہا ہے اللہ رب العزت نے، ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ تعلیمات دی ہیں استوصوا بالنساء خیرا۔ اگر کوئی اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی خرابی ہمارے لیے تکلیف دہ بن جائے، مصیبت والی بن جائے، تو فرمایا کہ اس کو پیدا کیا گیا ہے پسلی کے ذریعے۔ یہ پسلی ہے تو اس کے ذریعے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ پسلی اگر انسان کے جسم میں ایسی ہی ٹیڑھی رہے گی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، سانسیں لے سکتا ہے، اپنی زندگی آرامی سے اور سکون سے گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ میری پسلی ٹیڑھی ہے، میں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروں، یہ جو پسلی ہے انسان کے پیٹ کے اندر وہ ایسی ہے تو میں چاہوں کہ اس کو سیدھا کر دوں، تو بجائے وہ زندہ رہنے کے موت کے منہ میں چلا جائے۔ تو یہ عورتوں کی صفت ہی ہے کہ وہ ٹیڑھی پیدا کی گئی، تو اس کے اندر اگر کوئی خرابی آ جائے، اس کے اندر کوئی خرابی ہمیں دکھائی دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سراہنے کی کوشش کریں، اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ہم اس کی گیت کو پوری دنیا کے اندر یا پورے خاندان کے اندر یا پورے محلے کے اندر اس کا نام بدنام کرتے تھے کہ مجھ کو ایسی ایسی عورت ملی، مجھ کو فلاں فلاں گھر کے ایسی ایسی لڑکی ملی۔ نہیں، آپ کو اس کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے یہ زندگی بھر کے لیے جوڑا گیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کو آسانی سے سہنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو توڑ دیں گے، یہ رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا، طلاق تک کی نوبت آ جائے گا۔ اس لیے یہ عورتوں کے معاملات ہیں بڑے نازک ہیں، اس کو بہت سنجیدہ مزاج سے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گھر میں آ کر ڈانٹنا اور ڈپٹنا شروع کر دیں گے، مارنا اور پیٹنا شروع کر دیں گے تو بجائے ہمارا گھر آباد ہونے کے برباد ہو جائے گا، بجائے ہماری رشتہ داریاں جڑنے کے توڑنے کے اندر چلے جائیں گے، بجائے دو خاندان آباد ہونے کے دو خاندان اجڑ جائیں گے، بجائے رشتہ داریاں اور اولاد کو جو ہے تو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کے بجائے یہ اولاد جو ہے تو اس کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گا، ان کی صحیح تعلیم نہیں ہوگی، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، یہ دو خاندانوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہیں، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایک اینٹ کو نکال لوں تو یہ دوسری جو اینٹیں ہیں اس کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے گی، وہ اپنی جگہ سے صحیح نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس لیے کہ ایک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایک نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو دوسری اینٹ بھی گر جائے گی، تیسری اینٹ بھی گر جائے گی، اسی طریقے سے سارا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ نہ اس میں ہم سکون سے رہ سکتے ہیں، نہ اس میں ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہمیں سکون سے زندگی گزارنا ہے تو ساری اینٹوں کو اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے، اس میں سے کسی اینٹ کو نکالنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طرح گھر ایک دوسرے کی اینٹوں سے مل کر، ایک اینٹ دوسری اینٹ مل کر جڑتا ہے اور بنتا ہے، اسی طریقے سے یہ اندرونی گھر ہیں،
میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کے دل سے ملاوٹ کے، دل کو ملنے کے ذریعے بنتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کے دل کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے دل کے اندر رنجش پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے دل کے اندر غیبت پیدا ہو جائے، تو میرے دوستو یہ دل ٹوٹ جائیں گے، اور جب دل ٹوٹے گا تو اس کا نقصان صرف میاں بیوی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ میں نے ابھی گنایا کہ اس کے ذریعے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ آئے گا، اپنے رشتہ داروں کا مسئلہ آئے گا، خاندان کا مسئلہ آئے گا، میاں بیوی کے باپ بچوں کا مسئلہ آئے گا، اسی طریقے سے سارا خاندان تباہ اور برباد ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے احادیث مبارکہ میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے تو دو جوڑوں کو بنایا ہے۔ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ انسانیت بھی چلتے رہیں اور قیامت تک کے انسان اس دنیا میں آتے رہے اور یہ رشتے قیامت تک کے چلتے رہے۔ اگر فیملی پلاننگ کو جو ہے تو بنا دیا جائے اور ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے کو لگا دیا جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ رشتہ داری کا معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ نعرہ لگانا ہے ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے دو، اور جتنے آ رہے ہیں آنے دو، جتنے آ رہے ہیں آنے دو۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ اولاد اس کو ہم پیدا کریں گے تو اس کی تعلیم کا مسئلہ کون حل کرے گا، ان کے کھانے کھلانے کا مسئلہ کون حل کرے گا۔ اگر ایسا ہی رہتا تو میرے دوستو ہم اتنے بڑے کیوں ہوتے، کیسے ہو گئے ہم اتنے بڑے؟ اگر ہمارے ہی ماں باپ ایسا سوچ لیتے کہ بس کرو، دو پر بس کرو، تو پھر ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو کون پیدا کرتا، ان کو کون کھلاتا پلاتا؟ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات سے آراستہ فرمایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اگر فائدہ اٹھانا ہے عورت سے تو اس کے ٹیڑھے مزاج کے ذریعے ہی اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے آداب کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تو بجائے طریقے کے ڈھالنے کے وہ خود ٹوٹ کر رہ جائے، وہ ٹیڑھی میڑھی ہو جائے۔ اگر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے مزاج کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے، لیکن وہ اتنے سخت مزاج تھے، طبیعت کے اتنے سنجیدہ تھے کہ اگر کوئی سراہی کے اندر، تشتری کے اندر اگر گلاس ٹیڑھا دکھ جاتا تو ان کا سر درد کرنے لگ جاتا، یا کوئی گودڑی کے اندر تاگا اگر کوئی ٹیڑھا نظر آتا تو ان کا سر درد کرنے لگ جاتا۔ ان کے مزاج کے اندر اتنی سنجیدگی تھی، وہ بالکل بھی غلطی کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی بیوی دی جو بہت خطرناک تھی، سخت مزاج تھی، ان کے طبیعت کے بالکل خلاف تھی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ بھی زندگی بسر کری، اس کو ہر طریقے سے لیتے رہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اتنا سخت مزاج ہونے کے باوجود انہوں نے اس بیوی کے ساتھ اپنے 50-60 سال زندگی بسر کی۔ اور ایک ڈاکٹر حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ 50 سال زندگی گزاری، لیکن میں نے کبھی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ کو پانی پلا دو، یا میں نے اس کو اپنا خود کام نہیں بتایا۔ اور ان کی بیوی ایک طرف یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے میاں کو تکلیف نہیں دی، کبھی ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ جو ہے تو بہت سخت مزاج ہے، جو ہے تو بہت گرم ہے۔ انہوں نے بھی 50 سال اپنی زندگی کے گزارے، دونوں نے خوشی، راحت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری۔ بہت کم ہوا کرتے ہیں ایسے زندگی گزارنے والے، ورنہ شادی ہوتی ہے اور چند سال گزرنے نہ پاتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر انبن ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر جو ہے تو جماؤ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری سب سے پہلے غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم جب چوائس کرنے جاتے ہیں، پسند کرنے جاتے ہیں، لڑکی پسند کرنے جاتے ہیں تو اس کو آداب نہیں دیکھتے ہیں،
اس کے اخلاق نہیں دیکھتے، اس کی ایمانداری کو نہیں دیکھتے، اس کی جو ہے تو اچھے آداب اور اخلاق کو نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ ایک تو نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، مالداری کو دیکھ کر کہ سامنے والا جو لڑکی والا ہے، یہ جو لڑکے والا ہے بہت مالدار ہے، تو مالداری کو دیکھ کر جو ہے تو رشتہ داری کو جڑا دیا جاتا ہے۔ اور ایک لحسبها، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے کہ بہت عالی درجے کا، بہت اعلیٰ درجے کا خاندان۔ ولجمالها، اور ایک دیکھا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، تو اس حسین اور خوبصورتی کی وجہ سے اس سے رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک لدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، کس کو اختیار کرنا ہے؟ دینداری کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم شروعی سے دینداری کو اختیار کریں گے، دیندار خاتون کو اپنے گھر پر بیاہ کر لائیں گے، تو وہ دیندار خاتون اس کی دینی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، اس کے حسن کردار کی وجہ سے، اس کے حسن تکلم کی وجہ سے، اس کے حسن ادائیگی کی وجہ سے اس کے خاندان کو روشن کریں گی، اس کے جو ہے تو اپنے گھر کو روشن کریں گی۔ لیکن اگر ہم نے کسی مالدار عورت کو لایا، کسی حسین اور جمیل عورت کو لایا، یا کسی حسب اور نسب والی عورت کو لایا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مال ہے جو چند منٹ یا چند سال اپنے ساتھ رہتا ہے، اور مال جب ختم ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ توڑنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ کیوں کیا گیا تھا رشتہ؟ مالداری کی وجہ سے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مال جو ہے تو مرتے دم تک انسان کا ساتھ دیتا ہے؟ مال سے زیادہ بے وفا اب تک دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ مال کبھی بھی وقت پر ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں عورت جو کر لانا ہے، لڑکی جو اپنے گھر پر بیاہ کر لانا ہے، وہ دینداری والی لانا ہے، نہ یہ کہ مالدار لانا ہے، نہ یہ کہ حسین اور جمیل لانا ہے، نہ یہ کہ خوبصورت لانا ہے، بلکہ جو لڑکی کو بیاہ کر لایا جائے گا وہ دینداری کی وجہ سے لایا جائے گا۔ اگر دینداری رہیں گی تو اس کو اللہ رب العزت کا ڈر رہے گا، اللہ رب العزت کا جو ہے تو اس کو خوف رہے گا، اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہر وقت رہے گا۔ پھر وہ اپنے میاں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی، پھر وہ اپنے خاندان کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی، پھر وہ یہ تھوڑے سے رنجشوں کی وجہ سے، تھوڑی تکلیف کو سہ کر اپنے جو ہے تو خاندان کو بڑھانے کی کوشش کریں گی۔ اگر دینداری والی نہیں رہیں گی، مالداری والی لائی جائیں گی، یا کوئی اور عورت لائی جائیں گی، تو وہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے رشتہ ازدواج کو منسلک کرنا چاہیں گی اور ختم کرنا چاہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کا خشیت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بارہا سنتے ہیں جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، خطبہ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر بار بار یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ 3-4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے اندر یہ تقوی کا درس دیا جاتا ہے، تقوی کا جو ہے تو خطاب دیا جاتا ہے، اور میاں بیوی کو یہ دیا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کسی رشتہ دار کی وجہ سے نہ جو ہے تو نبھانے کی کوشش کرے، بلکہ اللہ رب العزت کا فرض ادا کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کا خوف دل میں لے کر نبھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ جب خاندان جڑے گا تو ہمارے اندر ہماری اولاد کی تربیت بھی صحیح ہوگی، خاندان جب جڑے گا تو ہمارے گھروں کے اندر سکون، اطمینان، وقار پیدا ہوگا۔ اگر خاندان جڑے گا
تو ہمارا یہ خاندان نسلوں تک جڑتا رہے گا، خاندان کے اندر دینداری رہے گی۔ اور اگر یہی خاندان اگر ختم ہو گیا، بے دینی پیدا ہو گئی، یا پھر کسی وجہ سے ان خاندانوں کے اندر میاں بیوی کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی، تو پھر یہ خاندان چاند تک کی بات ہے، یہ تو شام تک بھی نہیں چلنے والا۔ صبح ہی رشتہ ہوتا ہے اور شام میں ختم ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ ماحول کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے اندر دیندار اور دینی والی عورت کو بیاہ کر لانے کی کوشش کریں، اور یہی نہیں، اپنے آپ کو بھی دینداری کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بے دینی کی بہت بھرمار چالو ہے۔ ہر طرح، ہر محلے میں، ہر گلی میں، چاہے وہ کون سی بھی گلی ہو، اس کے اندر بے دینی ہی بے دینی نظر آ رہی ہے۔ عورتیں بے پردہ پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ادھر جو ہے تو مرد باہر بے پردہ اور اپنی آنکھوں کی غیر حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ تعلیمات دی کہ اپنی آنکھوں کو جو ہے تو سنبھال کر رکھو، اس لیے کہ آنکھوں کے ذریعے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اور بیان کیا جائیں گا اس کے آگے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔